الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. گرامی قدر حضرات و خواتین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم آج یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. پہلی حدیث انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث اپنے آپ میں بہت واضح ہے، اس کی دلالت بہت واضح ہے کہ ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے اور اس کی توحید مکمل ہو جائے تو اس کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام مخلوقات کی محبت سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے اور تمام مخلوقات پر اسے مقدم رکھنا بھی فرض ہے. اور محبت ایک عمل ہے، محبت ایک عمل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں. اعمال یہ ایمان کا اہم حصہ ہے. صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر اعمال داخل ہیں. تو جب کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرے گا تب اس کا ایمان مکمل ہوگا. اور محبت یہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر جگہ جہاں ایمان کی نفی ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، بلکہ یہ کمال ایمان مقصود ہے. کمال ایمان مقصود ہے، یعنی اس درجے پر جب پہنچے گا تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. اس سے پہلے ایمان تو رہے گا لیکن اس مرتبے کا اور اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا. اسی طرح سے اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کا اگر ایمان سچا ہے تو اس کے اثرات اس کے اعمال پر ظاہر ہوں گے. تو جب اس کا ایمان کامل ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی. آگے چلتے ہیں. صحیحین ہی کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی، اور انس رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا جائے گا، ایمان کی لذت، ایمان کا سرور، ایمان کی نعمت اسے معلوم ہو جائے گی، محسوس ہو جائے گی، پا جائے گا. کون سی تین چیزیں ہوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر محبت کرے، اس کی یہ محبت اللہ واسطے ہو، کسی اور مفاد کے لیے، کسی اور مصلحت کے لیے نہ ہو، نہ اپنی قومیت کی وجہ سے، نہ حسن کی وجہ سے، نہ مال پانے کی وجہ سے، نہ اور کسی مقصد کی وجہ سے، بلکہ محبت ہو تو اللہ کی خاطر ہو کہ وہ بندہ اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے.
اس لیے اس سے محبت ہے. تو جب کسی سے محبت کرے تو اللہ واسطے محبت کرے، اس کی وجہ سے اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی. اور تیسری چیز بتایا کہ کفر میں واپس جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے اس بندے کو نکال لیا ہے، کفر کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے اور ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد کفر میں واپس جانا اس کو اسی قدر ناگوار ہو، اسی قدر مبغوض ہو، اسی قدر ناپسندیدہ ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ایک انسان کو ناپسند ہوتا ہے. تو جب کفر سے اس قدر نفرت ہوگی تو اس سے وہ ایمان کی مٹھاس پا جائے گا. یہ حدیث بھی بہت اہم حدیث ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ایمان کی مٹھاس کے لیے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور سب پر مقدم ہو، سب پر پیش ہو. اللہ کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت کہ جب آدمی کسی سے صرف اللہ واسطے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا اجر اور کیا انعام ہے. اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ خالص اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وہ دنیاوی مفادات اور مصلحتوں کے پیش نظر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ واسطے محبت کرے، اور کفر اس کے یہاں کفر میں واپس جانا سخت ناگوار ہو. یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اس شخص سے افضل ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ایمان کی مٹھاس پا جائے گا. گویا جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس نہیں پائے گا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کفر اور شرک کی سخت نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین.